هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ما لکم کیا ہے تمہیں اذا قیل جب کہا جاتا ہے لکم تم سے انفرو نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم الی الارض طرف زمین کے۔ اس آیت کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی افواج مدینہ پر یا مسلمانوں پر اٹیک کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع پر شوال 9 ہجری میں ایک اعلان عام کیا کہ لوگو چلو لڑائی لڑنی ہے اور رومی افواج جو ہیں وہ ہم پر اٹیک کرنا چاہتی ہیں، ہم اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہم انہی کی سرحدوں تک جا پہنچتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو اس وقت حالات کچھ بڑے عجیب سے تھے مدینہ کے۔ ایک تو یہ تھی کہ وہاں قحط پڑا ہوا تھا، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، پھر سخت گرمی تھی۔ تو ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حکم ملا تو مسلمان کچھ تو بلا تعمل تیار ہو گئے، بغیر سوچے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کچھ نے سوچا اور پھر تیار ہو گئے، اور کچھ اندر ہی اندر ڈر گئے اور پسند نہیں کیا اس کو، یہ منافق تھے کیونکہ وہ بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، شوق کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے سستی کی اور کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، مگر آج کل کرتے کرتے وہ نہیں جا سکے۔ تو اس طرح سے 4 قسم کے لوگ اس اعلان پہ ظاہر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کے چل پڑے۔ سخت گرمی ہے، قحط ہے، اور مسلمانوں کے پاس گھروں میں بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور راستے کا جو زاد سفر ہے وہ بھی بہت سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی اونٹ پہ ہے، تو جو اونٹ پہ ہے اس نے اپنی ساتھ ایک اور کو بھی بٹھایا، جو گھوڑے پہ ہے اس نے بھی بٹھایا، لیکن پھر بھی لوگ جا رہے ہیں۔ اور اس لشکر کو کہتے ہیں جیش العسرہ، یہ بھی ایک نام ہے اس کا، بڑا تنگی کا لشکر، یعنی بڑی صورتحال خراب تھی مسلمان فوج کی۔ اس سب کچھ کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چل پڑے۔ 900 کلومیٹر کا راستہ ہے، 900 کلومیٹر مدینہ سے تبوک تک کا، اتنا لمبا سفر سخت گرمی میں، سخت بھوک میں کرنا تھا، اور راستے میں فورسز کو یا مجاہدین کو 1 یا 2 کھجوریں ڈیلی ملتی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو چل پڑے، وہاں پہنچے تو 20 دن آپ نے انتظار کیا۔ پتہ چلا کہ رومی افواج مقابلہ نہیں کرنا چاہتی، وہ نہیں آنا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس تشریف لائے۔ پھر راستے میں بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ تو اس صورت میں
مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ باتیں سمجھائیں اور منافقوں کو بھی سمجھائیں، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، اور 50 دن کے بعد ان کی جو توبہ تھی وہ قبول فرمائی۔ تو یہ سارے واقعات آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، کہ مومنو انفروا فی سبیل اللہ، کوچ کرو اللہ کی راہ میں۔ نفرہ کا مطلب ہے گھر سے نکلنا کسی خاص مقصد کے لیے، اپنے علاقے سے نکل جانا، نفرہ۔ تو اسی سے انفرو ہے، نکلو، کوچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اثاقلتم فی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین میں۔ مراد یہ ہے کہ تم سستی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، تمہیں آرام زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اکیلا چھوڑ رہے ہو۔ یہ کیسی عقیدت ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ یعنی تمہارا حال تو اس شخص جیسا ہے جو دنیا کی زندگی پر راضی ہے کہ میں نے یہیں جینا ہے، اور اسی کے لیے وہ ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مراد یہ کہ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ کیا تم ایسے ہو؟ سنو، فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، تو نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا۔ یعنی حقیقت اگر دیکھی جائے کہ جس دنیا کی طرف تم مائل ہو رہے ہو یہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، اس کو تم آخرت پر ترجیح دے رہے ہو۔ سوچو تو صحیح، کیا تمہیں عقل نہیں؟ دین تمہیں کیا کیا سمجھا چکا ہے، اور تمہارے سارے معاملات جو ہے نا وہ بھی تمہیں بتا چکا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ترجیح کس کو دو۔ دھیان کرو، الا تنفروا، اگر نہ، ان لا ہے یہ اصل میں، الا اصل میں کیا ہے؟ ان لا تنفروا، اگر نہ تم کوچ کرو گے، یعذبکم، وہ سزا دے گا تمہیں۔ اب جہاد کے لیے نہ نکلنے پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ یعنی اگر تم جہاد کے لیے بلانے پر نہیں نکل رہے اور گھر سے بھی نہیں نکل رہے، تو یہ سن لو، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ گھر میں جم کے بیٹھ گئے ہو، گھر کو پسند کرتے ہو، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر نہیں نکلو گے تو یعذبکم عذابا علیما، تمہارا نہ نکلنا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کا ایک سبب بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑا نقصان ہے کہ وقت ضرورت جب جہاد کی ضرورت ہے اور مسلمان جی چرا کے پیچھے بیٹھ جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور جہاد سے گریز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں دین کی مدد نہیں کرنا چاہتا، گھر بیٹھنا مقصد ہی ہوتا ہے، نہ میں دین کی مدد کرنا چاہتا ہوں، نہ اللہ کی کتاب اور نہ شریعت کی مدافعت کرنا چاہتا ہوں، اور نہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بچاؤ کے لیے دشمن کے سامنے آنا چاہتا ہوں، بلکہ نہ جا کے میں دشمن کی مدد کر رہا ہوں، کیونکہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارے دین کو ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے۔ تو اس لیے دھیان کرو، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو بدلے میں لے آئے گا، ولا تضروه شيئا، اور پھر تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ یعنی یہ تمہارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی نصرت کے لیے اور اپنی توحید کی سربلندی کے لیے
جو کچھ کہا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ میں اٹھا رہا ہوں. یہ تو تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم آؤ آگے بڑھو ثواب کما لو، ورنہ ذمہ تو اللہ کے ہے. تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو کسی اور کے ذریعے سے ادا کروا دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرو، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے مت پھینکو. واللہ علی کل شیء قدیر. یاد رکھو اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. وہ جس چیز کا بھی ارادہ کر لے تو کوئی شے بھی اس کو بے بس نہیں کر سکتی. وہ اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا ہے. الا تنصروہ، اگر نہ تم مدد کرو گے اس کی، فقد تو تحقیق، نصر مدد کی اس کی، اللہ نے، اذ جب، اخرجا نکالا، ہو اس کو، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. یہاں بتایا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکتے اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے دین کو تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم نہیں نکلتے تو. ورنہ آپ دیکھیں، ماضی دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے. آپ کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ کوئی فورسز تھیں. آپ تھے یا آپ کے ساتھی صحابی رسول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ دونوں ذرا ماضی کو ذرا ذہن میں لاؤ نا، کہ کس طرح یہ دونوں اپنے گھروں سے نکلے ہیں. کہ سیرت میں پڑھا نا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھائی، مٹی کی، ان کے اوپر پھینکی اور خاموشی سے نکل آئے. وہ سب قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے دروازے پہ باہر کھڑے ہیں، اور آپ خاموشی سے نکل کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. یہ کس کی مدد ہے؟ کس نے بچایا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دونوں یعنی اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نکلے، اور نکل کے بجائے اس کے کہ مدینہ کی راہ لیتے، آپ نے دوسری الٹی راہ لی اور سیدھے آپ غار ثور گئے. غار ثور میں جب داخل ہوئے ہیں تو یہ بھی انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک گروپ چلتے چلتے اس غار ثور کے دہانے پہ آ گیا. اللہ نے وہاں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدد کی. وہ مدد کیا تھی؟ کہ ایسا لشکر اللہ تعالیٰ نے اتارا جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں کو نیچے ہونے کا موقع ہی نہیں دیا. اور ایسے موقع پہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہو رہی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اب ذرا نیچے دیکھیں گے، پا لیں گے اور اندر آ کے خدا نہ خواستہ شہید نہ کر دیں. اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم ان کو نیچے نظر آ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنے صاحبی اپنے ساتھی، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے صحابی ساتھی کو تسلی دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا تحزن، غم نہ کیجیے. تو یہ حزن جو ہوتا ہے نا، حزن یہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی نا؟ دوسرے کی فکر اپنے دل میں رکھ لینا، اس کو کہتے ہیں حزن. اور اپنے دل میں کوئی خوف سا ڈر بٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں خوف.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی فکر تھی، اس کا غم تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ میرا بڑا مخلص ساتھی ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہے. اس لیے میں اس کو کہوں لا تحزن، بھئی میرا غم نہ کر، فکر نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اتنے کمزور دل کے تھے، گھبرا گئے، اور غار میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے نیچے دیکھ لے تو ہماری جان مار دیں گے، ہمیں مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کو دیکھ کے جو لفظ فرمائے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حالت جانتا ہے نا، اس نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ آپ کو فکر نہیں تھی، آپ کو بزدل نہیں تھے حضرت ابو بکر صدیق، بلکہ آپ کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ لا تحزن کا جو لفظ ہے بہت بڑی محبت کا بھی ہے، کہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، فکر ہے تو اس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ حالات گزرے ہیں تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدد کی ہے، تم کر لو تو تمہارا فائدہ ہے، آپ کے ساتھ جہاد پہ چلو تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں جاؤ گے تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، تو اللہ خود بھی ایسے کام کر سکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کو توفیق دے جو مسلمان ہو جائے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، اور پھر وہ لوگ دین کا جھنڈا لے کے باہر نکلیں، دشمنوں کا مقابلہ کریں، جہاد کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے، عزت دے. تو یہ سب باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. تو اذ اخرجہ الذین کفروا، اب اس پہ غور کیجئے، الا تنصروہ، اگر تم نے نہ مدد کی اس کی، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق مدد کی تھی اس کی اللہ نے، اذ جب اخرجہ الذین کفروا، نکال ڈالا تھا اس رسول کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی مکی لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نکال دیا. اور دیکھا جائے تو آپ کو نکالا نہیں، آپ تو خود نکلے، آپ تو خود نکلے نا، انہوں نے تو نہیں نکالا، مگر انہوں نے حالات ایسے بنا رکھے تھے جس کا مقصد یہی تھا کہ یہ تو آپ یہاں سے نکل جائیں یا ہم آپ کو قتل کر دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے فرما چکے ہیں اذ یمکر بک الذین کفروا لیقتلوک او یخرجوک، کہ یہ بڑی مکاریاں کر رہے تھے، آپس میں بیٹھ کے بڑی چال بازیاں طے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم آپ کو قتل کریں یا آپ کو یہاں سے نکال دیں. تو یہ نکالنا ان کی نیت تھی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نکال دیا، ورنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ میں رہنے کی بڑی خواہش رکھتے تھے. آپ جب نکلنے لگے تو کسی پہاڑی سے آپ کو مکہ نظر آیا تو مکہ کو آپ ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں مکہ تو میرے لیے عزیز ترین شہر ہے، میرا شہر ہے، اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں یہیں رہنا پسند کرتا، قوم مجھے برداشت نہیں کر رہی اس لیے میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور غار میں آئے سیدھے، اور پھر اذہما، اور پھر وہاں غار میں جب آئے تو پہلے تو نکلے کے لیے لفظ جو ارشاد فرمایا ثانی اثنین، یہ بڑا زبردست لفظ ہے جو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. وہ دوسرا تھا دو میں، یعنی ایک آپ تھے اور دوسرے کون تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا تھا دو میں، یعنی پہلے آپ دوسرے وہ، اور دونوں چل کے غار میں آئے. یہ غار کون سی ہے، غار ثور. تو غار میں آئے
اور وہیں آ کے نیچے بالکل جا کے ایک سائٹ پہ بیٹھ گئے۔ غار کا بھی اندھیرا تھا، صفائی کرنا تھی، بہت کچھ تھا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ بھی صاف کی، سوراخ جو تھے ان کو بند بھی کیا، جو بھی کپڑے آپ کے پاس تھے، جو چیزیں تھیں ان سے وہ بند کر دیے۔ ایک جگہ باقی رہ گئی جس کے لیے کوئی شے نہیں تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا، یہاں سے کوئی سانپ بچھو نکل کے اللہ کے رسول کو ڈس نہ لے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، پاؤں رکھا ہوا ہے، اور اسی عالم میں کسی شے نے ان کو ڈسا بھی صحیح، تکلیف بھی ہوئی، اور اس تکلیف کو سیدنا ابوبکر صدیق برداشت کرتے کرتے آخر انسان تھے، درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور یہ آنسو جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ پڑے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سوراخ پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، لگتا ہے کسی شے نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کو لگایا، بس لگاتے گئے، ٹھیک ہو گئے، درد ہی ختم۔ تو یہ ساری محبتیں، صحبت، ساتھ، ثانی اثنین، صاحبی ہی کے جو الفاظ ہیں، پھر لا تحزن، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص پر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ تو بیان کرے، وہ سچ بیان کرے، ہم نہ مانیں مگر ہم کہیں نہیں وہ اندر سے کچھ اور تھے۔ کس کی بات مانی جائے؟ قرآن کی مانی جائے یا آپ کی بات مانی جائے؟ تو اس لیے ایسی باتیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ صحابی رسول پر شک کرے اور اسی شک کی بنیاد پہ ہر کام ان کا غلط بتائے، وہ لوگوں کو یہی باور کرائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اتاری اللہ نے سکینت اپنی اس پر۔ اب یہاں سکینت سے مراد کیا ہے کہ اس جگہ جب آپ پہنچے ہیں غار میں تو ایک گھبراہٹ تو ہوتی ہے کہ دشمن کہیں پیچھے نہ آ جائے، اکیلے ہیں، ہم نہتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی ہماری بیچ میں جو کچھ عامر ابن فہیرہ تھے، عبداللہ ابن اریقط جو ایک مشرک تھا، اس سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ تم نے ہمیں یہاں سے لے کے نا مدینہ پہنچانا ہے، اور ایک اور راستے سے، اس کو راستوں کا پتہ تھا، اس نے وعدہ کیا، تھا مشرک مگر زبان کا پکا نکلا وہ۔ اور عامر ابن فہیرہ جو تھے وہ چرواہے تھے، وہ بکریاں چراتے، یا حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے بیٹے عبداللہ، وہ بھی دن کو آتے، سارا دن کو شہر میں رہتے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، کیا کچھ یہ پلان کرتے اور ان کو یوں محسوس کراتے جیسے میں تمہارا ہی ہوں یا میں کہیں گیا ہی نہیں، اور رات کے اندھیرے میں نکل کے وہ چلے آتے نبی علیہ السلام کے پاس غار میں، اور دونوں کو بتاتے کہ یہ آج انہوں نے فیصلے کیے ہیں، یہ طے کیا ہے، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے اندھیرے منہ شہر میں داخل بھی ہو جاتے تھے، واپس بھی آ جاتے تھے۔ انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ عبداللہ کہاں گئے، انہوں یہ گھر سے نکلے ہیں، گھر گئے تھے، گھر سے باہر آئے ہیں، کوئی ان کو علم ہی نہیں ہو سکا۔ تو 3 راتیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں رہے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن اریقط آیا اور وہ لے گیا۔ لیکن یہ سارا ایک خوف کا ماحول تھا۔ اللہ فرماتے ہیں غار میں جو ہی پہنچے ہیں تو میں نے اپنی سکینت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتار دی۔ یہ سکینت کیا ہے؟ وہی غم کو، فکر کو ہلکا کرنے والی ایک خوشی، ٹھہراؤ مزاج میں، کہ آدمی کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا زیادہ ہو جائے کہ کسی کا خوف ہی بندے کے دل میں نہ ہو، اور بندہ بڑا پرسکون ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ جیسی عظیم ہستی اگر میرے ساتھ ہے تو چھوٹی ہستیاں کیا کر سکتی ہیں؟ تو یہ وہ سکینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل پر اتاری، اور آپ بڑے پرسکون رہے، بالکل نہیں گھبرائے۔
حالانکہ وہ تو آپ کے جانی دشمن تھے. پھر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے تائید فرمائی آپ کی ایسے لشکروں سے نہیں دیکھا تم نے انہیں. یہ وہی لشکر ہیں. کون سے لشکر؟ مکڑیوں کے، کہ وہ آئے اور کسی طرح آ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گرفتار کر سکیں، مگر وہاں لشکر ایسے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کس طرح ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھ پائیں. پھر کچھ علماء نے ایدہ بجنود لم تروہا کا مطلب یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا. فرشتوں کو ظاہر ہے انسان نہیں دیکھتا، تو یہ فوجیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اتار کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو محافظ بنا دیا. اس لیے کفار کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھ سکتے. تو یہ سارا کچھ ہوا. اب اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا پست. یعنی شرک کے جو کام تھے وہ کرتے تھے، یا شرک کا جو نظریہ تھا اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے نظریے کو پست کر دیا، شکست دے دی. وہ کس طرح؟ کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے بچ بچاؤ کرتے وہاں سے نکل آئے. ورنہ دیکھا جائے تو ان لوگوں نے تو بڑی محفلیں کی ہیں، مجلسیں کی ہیں، پارلیمنٹ کے اجلاس بلائے ہیں، وہاں بیٹھ کے طے کیا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب ایکا کیا ہے. اور سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بالکل نیچا کر دکھایا کہ وہ کامیاب ہو سکیں. اور وَجَعَلَ كَلِمَةَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور بات اللہ کی وہی بلند ہے. اللہ کی بات، توحید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی، وہ غالب آ گئی، وہ بلند ہوئی، اور ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. واللہ عزیز حکیم، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہیں اس کے مقابلے میں ان کا کچھ بھی ہو، کوئی پلان ہو، کوئی ارادے ہوں، کچھ بھی قوت ہو، فورسز ہوں، وہ غالب نہیں آ سکتی. اللہ نے غالب رہنا ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدے بھی کر رکھے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں. تو یہ تو نبی تھے. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی بھی جو ایمان لا چکے ہیں، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اور پھر وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس روز گواہ کھڑے ہوں گے ہم اس وقت بھی ان کی مدد کریں گے، یعنی قیامت کے روز. پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارے لشکر وہی غالب ہو کے رہیں گے، کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا. تو یہ ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، بلکہ وہی غالب ہوتا ہے، وہی زبردست ہوتا ہے. پھر فرمایا انفرو، نکلو، خفافاً، ہلکے، وثقالاً، اور بوجھل، وجاہدو، اور جہاد کرو. یہاں فرمایا کہ مومنو جہاد کے لیے نکلو، شوق پورے کرو، نکلو. خفافاً، تم ہلکے بھی ہو، وثقالاً، اور بھاری بھی. مراد یہ ہے کہ تم ہلکے ہو، بوجھل ہو، تنگ دست ہو، خوشحال ہو، اور اسی طرح تمہارے حالات اچھے ہیں، برے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، ایکٹیو ہو یا بیمار یا بالکل سست ہو، بہرحال نکلو، گھر مت بیٹھو. تو اسی وجہ سے بعض علماء کا کہنا یہ ہے
کہ حکومت وقت یا خلیفہ وقت اعلان کر دے کہ جہاد کے لیے نکلو، تو جہاد سب پر فرض ہو جاتا ہے، سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے جہاد۔ تو یہاں آپ کسی کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال نکلنا ہے، مت سوچو کہ میرے پاس سرمایہ نہیں، میں غریب ہوں، سواری نہیں، تلوار نہیں، بالکل نکلو جیسے بھی ہے، اللہ آگے مدد کرے گا تمہاری، کچھ تو مدد کرو گے نا۔ یعنی بالفرض اگر تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ تم راستے میں مجاہدین کی تھوڑی سی مدد تو کر لو گے نا۔ کسی کو پانی پلانا ہو، کسی کی سواری کے لیے گھاس ڈالنا ہو۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بوجھل ہو کے، جو بھی حالت ہے بس نکلو اب، ٹھیک ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ کم از کم تمہارے پاس جان تو ہے نا، چلے مال نہیں، تلوار نہیں، گھوڑا نہیں، جان تو ہے نا، اور اس جان کو لگا دو، اور اگر مال ہو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ نکلنا ہے، اور نکلنے کے لیے اپنا سرمایہ، اپنی ذات، سب کچھ قربان کر دو، اس کے لیے نکل پڑو۔ اور سب نکلنا ہے تو نیت یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یہ دھیان کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ نکلو گے تو اس کا فائدہ ہوگا، گھروں میں بیٹھے رہے تو تمہاری فورسز کمزور ہوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دشمن بھی تیار ہوگا، تم کچھ نہیں کرو گے تو دشمن تمہارے مقابلے میں آئے گا، تمہاری تعداد تھوڑی ہوگی، تمہارے جذبے تھوڑے ہوں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن تم پر غالب آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو نتائج نکل سکتے ہیں وہ تم جانتے ہو۔ اس لیے بزدل نہ بنو، نکلو۔ اب یہ تو کچھ اللہ تعالیٰ نے ابھار دیا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، خاص طور پر منافق، جیسے میں نے بتایا نا، کچھ تو بالکل بغیر انہوں نے سوچا ہی نہیں نکل کھڑے ہوئے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ذرا سوچا اور پھر بعد میں نکل کھڑے ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کو بڑا بوجھ سمجھا کہ اتنا لمبا سفر کیسے جائیں گے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور پھر پیدل جانا ہے، سخت گرمی ہے، قحط ہے، ہم تو نہیں جاتے۔ لیکن منہ سے نہیں جاتے کہ لفظ نبی علیہ السلام کو نہیں کہنا چاہتے وہ، بلکہ انہوں نے بہانے تراشے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، یہ ان کے سوال، یہ آگے دیکھیے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کریں، اللہ تعالیٰ نے کی ایک اور حالت پہلے بتا دی، وہ یہ کہ لو، اگر، کانا، ہوتا، عرضاً، سامان، قریباً، قریب کا، وسفراً، اور سفر، قاصداً، درمیانہ، لاتبعوکا، البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی، ولیکن، اور لیکن، بعدت، دور ہو گئی، علیہم، ان پر، الشقہ، مسافت، وسیحلفون، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لو، اگر، استطعنا، استطاعت رکھتے ہم، لخرجنا، البتہ نکلتے ہم، معکم، ساتھ تمہارے، یہلکون، وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کو، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب یہ کیفیت، اس سے پہلے کہ وہ آ کے آپ سے عرض کریں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے حالات بتا دیے، نیتیں بتا دی، دل کی کیفیت بتا دی کہ اللہ کے رسول، کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر سامان قریب کا ہوتا، مراد یہ ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ دنیاوی نفع جو ہے، یعنی مال غنیمت، وہ بڑی آسانی سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر ہلکا ہوتا، یعنی قریب ہوتا، آسان ہوتا، تو لَاتَّبَعُوكَ، تو زیادہ مشقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے۔
وہ کہتے ہیں یہ کیا کوئی مسئلہ ہے، یہ 15 منٹ کی واک ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، پہنچ جائیں گے۔ اور پھر وہاں کون سی بڑی فوج ہے کہ جس سے ہم نے دو بدو ہونا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، جاتے ان کو شکست دیں گے، مال غنیمت بڑی آسانی سے مل جائے گا، میں پیچھے پیچھے رہ لوں گا، لڑنے والے آگے ہوں گے، اور جب مال غنیمت ملے گا تو سب کو مل جائے گا، نام میں لکھوا لیتا ہوں اپنا کہ میں بھی مجاہدین میں شامل ہوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہو رہے ہیں بوجھل؟ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، یعنی انہیں لمبی مسافت بڑی مشکل نظر آئی کہ 900 کلومیٹر کا سفر، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پیدل جانا ہے، سخت گرمی ہے، تو لہذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ کون سی بندے ہونے کی علامت ہے جو یہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں؟ تو وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر استطاعت رکھتے ہم البتہ نکلتے ہم ساتھ تمہارے، یعنی وہ جہاد کے لیے نہ نکلنے اور پیچھے رہ جانے کے لیے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے کہ وہ معذور ہیں، ہمت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، کیسے نکلے؟ اللہ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، جہاد سے جی تو چرا رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ یہ اپنی بزدلی اور دل میں دشمن کا خوف، پیچھے رہنے کا شوق، پھر ساتھ جھوٹ بولنے کا شوق، اور پھر خلاف واقع خبر دینے پر کہ ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان کے کھاتے میں سب گناہ لکھے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کے کیا کیا کہتے ہیں تاکہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ مختلف جھوٹے عذر انہوں نے پیش کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزمایا بھی نہ کہ ان میں جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، بلکہ ان کی معذرت جو ہی ان کے سامنے آئی، آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نہ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نہ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک تنبیہ کی ہے، اور سب سے پہلے جو الفاظ فرمایا عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو، یعنی آپ ان کو ضرور آزماتے، آزمائے بغیر آپ نے ان کی بات سنی اور کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، تمہاری معذرت قبول ہے۔ کچھ تو آزمایا جاتا ہے نا، چلو بھائی تم نہیں جاتے، کم از کم ایک دو بندوں کو نا کوئی کھانا وانا دے دو، تلوار اپنی دے دو، ان کو گھوڑا دے دو، کوئی پیسے دے دو، پتہ چل جاتا۔ لیکن آپ نے صرف ان کی جو معذرت سنی اور فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، تو اس پہ اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ نے آپ کو۔ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی آپ نے، لہم انہیں، کچھ تو آزماتے ان کو، آپ کو پتہ چل جاتا کہ ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور سچے لوگ ظاہر ہو جاتے، اور آپ کو بھی پتہ چل جاتا کہ جھوٹے کون ہیں، تب آپ کا ان کا عذر قبول کرتے تو پھر ٹھیک تھا، چلے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، آئندہ بہرحال یہ نہیں کرنا۔ لا یستأذنوک، نہیں اللہ کے رسول اجازت مانگتے آپ سے، الذین، وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں،
بِأَمْوَالِهِمْ ساتھ اپنے مالوں، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین متقی لوگوں کو۔ یستأذن، استأذن یستأذن، استئذان، استئذان اذن سے، اذن کا مطلب اجازت۔ سین جب اس میں آ جاتی ہے نا، سین، جیسے اعانت کا لفظ ہے، مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور نستعین کیا مطلب ہوگا؟ مدد طلب کرنا۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ یستأذنو کا نہیں، اجازت مانگیں گے آپ سے، نہیں اجازت طلب کریں گے آپ سے۔ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہم گھر بیٹھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں مالوں کے ساتھ اپنے اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے جان مال کے ساتھ وہ جہاد کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ اجازت نہیں مانگے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم گھر میں بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ جہاد کیسے ترک کر سکتا ہے؟ وہ تو ان موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے موقع دے، میں جہاد میں جاؤں، اور پھر اللہ کے رسول جس میں شامل ہوں، اور پھر اس میں لڑوں اور شہادت کا درجہ پاؤں۔ اللہ علیم بالمتقین، خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو کہ کون ہیں جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ انما بے شک یستأذنو کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین وہ جو لا یؤمنون باللہ نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر۔ ہاں اللہ کے رسول آپ سے اجازت وہ مانگیں گے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ رسول، نہ قیامت کے دن پر، انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ یعنی جن کو جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں، ایسے لوگوں کا ایمان کامل ہی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ تو آپ سے اجازت مانگیں گے کہ ہم کیوں جائیں، اور پھر وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور شک کرتے ہیں دل ان کے، ابھی تک ان کے دلوں میں شک ہے کہ کیا واقعی اسلام جو ہے سچا دین ہے، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعی آپ کی اقتداء کرنی چاہیے، ابھی تک ان کے دلوں میں شک ہے۔ تو جن کے دلوں میں شک ہوگا وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، جن کا نہ ایمان صحیح ہے اللہ پر اور نہ آخرت پر صحیح ایمان ہے، وہ اجازت مانگیں گے۔ پھر فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، پس وہ اپنے شک میں متردد ہیں، حیران ہیں، اسی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اس شک سے نکلتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر بہت سے لوگ ایمان لا چکے، وہ سچوں میں شامل ہو گئے، اور ہم جھوٹے ہیں، اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو شک ہے، اور اسی میں بس لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، شک میں۔ وَلَوْ أَرَادُوا، اور اگر وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا، لَأَعَدُّوا ضرور وہ تیار ہو کرتے، لہو اس کے لیے، عدتاً ساز و سامان۔ اللہ کے رسول ان کے اگر نیت ہوتی نا نکلنے کی تو اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، اپنا سامان جوڑتے، کوئی سواری گھوڑا اونٹ اس کی تیاری کرتے، اور پھر اپنی زرہیں ہیں، اپنی تلوار ہے، کھانا ہے، یہ سب کچھ تیار کرتے اپنے لیے، ان کی نیت اگر نکلنے کی ہوتی تو اس لیے ان کی نیت ہی نہیں تھی تو انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، بس عین وقت پہ آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول استطاعت نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا، حالات کچھ ایسے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کی تیاری نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا، بعث سے ہے، بعث کا مطلب کیا ہے؟ اٹھنا، تو انبعاث کا مطلب یعنی جوش سے اٹھنا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جوش سے اٹھنا ناپسند کیا کہ ان کے اندر وہ جوش ہے اسلامی مجاہدوں والا، میں تیار ہوں، میں نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ یہ لوگ اس طرح کے کوئی کام کریں یا اس طرح اپنا جذبہ دکھائیں۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو اس نے روک دیا انہیں، ثبتا، بالکل اس طرح بٹھا دیا جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا نا، اس کو رکھیں تو وہ آہستہ آہستہ بوجھل ہو کے بیٹھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بوجھل دل ہو، مت اٹھو، بیٹھے رہو، سستی کی گٹھ بن جاؤ۔ وقیلا، اور کہا گیا، اقعدوا مع القاعدین، بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ کہا گیا، یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ تم اٹھ نہیں سکتے، تم بدقسمت انسان ہو، تم جہاد جیسے عظیم سفر کے لیے روانہ نہیں ہو سکتے، بلکہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور بیٹھے ہوئے کون تھے؟ یہ تو بالکل بیمار تھے، یا معذور تھے، یا نابینا تھے، یا لولے تھے، یا لنگڑے تھے، یا عورتیں تھیں، وہ تم انہی جیسے ہو، تم صحت مند لوگوں میں نہیں ہو شامل۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکل پڑتے، فیکم تم میں، ما زادوکم، نہ وہ اضافہ کرتے تمہیں یا نہ وہ زیادہ کرتے تمہیں۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دی، اگر یہ منافق جو گھروں میں بیٹھے ہیں نا، اگر یہ واقعی آپ کے ساتھ نکل پڑتے تو بہت سی خرابیاں یہ پیدا کرتے، لڑائیاں ہوتی اور چیزوں کو الٹ پلٹ دیتے، اور پھر کئیوں کے پاس بیٹھتے ان کو بدظن کرتے، لڑائی سے جی چرانے کی باتیں کرتے، یہ ان کا کام ہوتا۔ ما زادوکم الا خبالا، وہ نہ زیادہ کرتے تمہیں مگر خرابی میں، تمہارے اندر اور خرابیاں بڑھا دیتے۔ اور پھر ولا اوضعوا خلالکم، اور البتہ وہ گھوڑے دوڑاتے درمیان تمہارے، مراد یہ کہ ادھر کی بات سنی ادھر لگا، ادھر کی بات سنی ادھر لگا، ان کا کام یہ ہوتا، چغل خوریاں کرتے، تمہیں آپس میں بدظن کرتے، لڑواتے تمہیں۔ یبغونکم الفتنہ، وہ تلاش میں رہتے تم میں فتنے کی، انہیں یہ شوق نہیں تھا کہ ہم جا کے لڑائی لڑتے، بلکہ لڑائی سے پہلے بھی فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑوانے کا یہ سوچتے کہ کسی طرح ان کے درمیان فتنہ پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ واپس چلے جائیں، اور باقی جو ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ اگر ہم دشمن کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوگا، ہم بھی واپس چلیں۔ کوئی ایک بات ہے، کئی باتیں کرتے، گرمی ہے، پتہ نہیں ایسے کیوں نکل آئے یار، میرا تو دل نہیں چاہتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، میری بیوی، میرے گھر میں بچے بھوکے تھے، مجھے کہہ دیا گیا کہ نکل آؤ، سواری نہیں ہے، میں تو چل ہی نہیں سکتا۔ کئی یار دوستوں کو اس طرح کے کانوں میں بات ڈال کے نا ان کی ذہنی، ان کی سوچ کو وہ خراب کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ہوا کہ تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں سننے والے جاسوس ہیں ان کے لیے، اور ہاں تم میں کچھ منافق ایسے بھی بیٹھے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں یا مشرکین مکہ کے جاسوس ہیں، وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں اور ان تک پہنچائیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ پتہ چل گیا نا کہ مخالف کی فوج ہو نا تو اس فوج میں ضرور دوسرا جو ہے اپنے جاسوس چھوڑتا ہے۔ وہ بڑے عجیب و غریب پینترے بدل کے آتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں کی جاسوسی کرتے ہیں اور ادھر اطلاع دیتے ہیں دشمن کو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے رسول کو تو کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول آپ نکلیے، کوچ کیجئے، اور میں مجبور ہوں، میں نہیں جا سکتا۔
اور اندر سے خوش ہو رہا ہو انسان. لقد البتہ تحقیق ابتغوا انہوں نے ڈالنا چاہا الفتنۃ فتنہ من قبل اس سے پہلے وقلبوا اور الٹ پلٹ کیے لکا آپ کے لیے الامور معاملات حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق آ گیا حق وظہر اور ظاہر ہو گیا امر اللہ امر اللہ کا حکم اللہ کا وہم جبکہ وہ کارہون ناپسند کرنے والے تھے. اللہ کے رسول ان کا ماضی ذرا دیکھیے تو انہوں نے کیا کیا تھا. یہ اجازت تو مانگتے ہیں مگر انہوں نے اس سے پہلے بھی اس سفر سے پہلے بھی بہت سے ایسے بگاڑ تلاش کیے ہیں کہ تم لوگوں نے جب یعنی بہت سے مسلمانوں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت بھی انہیں منافقوں نے کوئی فتنہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور چاہا یہ تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہم عبداللہ ابن ابی کے سر پہ مدینہ کی سرداری کا تاج رکھتے ہیں اور اسی کا ساتھ دیتے تھے یہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیں ان کی ساری ہسٹری عجیب سی ہے, بڑی عجیب سی ہسٹری ہے. 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فتح خیبر کے بعد یا غزوہ بن المصطلق جو ہوا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی نے ایسے موقع پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا. ایک واقعہ افک ہے وہ ہے. پھر اسی طرح اس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بڑے غلط قسم کے کمنٹس بھی دیے, اپنے آپ کو معزز کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ازل کہا. تو اس طرح یہ تو فتنے تلاش کرتے رہتے تھے. پھر آپ غزوہ احد کے لیے جب نکلے ہیں تو یہ بھی ساتھ چلا مگر راستے میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا. تو اللہ کے رسول یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے چاہا تھا ڈالنا فتنہ اس سے بھی پہلے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے معاملات, یعنی آپ جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے آ کے اس کو الٹ پلٹ کر دیا. یعنی آپ کے جو افکار ہوتے تھے ان کو بھی اس نے الٹ پلٹ کر ڈالا. آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے اور آپ کو تنہا کرنے کے لیے انہوں نے بڑی چالیں چلیں مگر الحمدللہ یہ شکست کھا بیٹھا, یہ کامیاب نہیں ہوئے. تو ہوا کیا حتیٰ جاء الحق حتیٰ کہ آ گیا حق وظاہر امر اللہ اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. مراد یہ کہ جو آپ دین لائے اس دین کی وجہ سے بہت سے مسلمان ہوئے جس میں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں, وہ آپ کے ساتھی بن گئے, حق کے ساتھی بن گئے اور اس طرح اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ غالب آ گیا اور یہ جو چاہتا تھا یہ شکست کھا گیا. یہ منافقین جو چاہتے تھے ان کی کچھ نہ چلی اس موقع پر. وَهُمْ كَارِهُونَ جبکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے کہ آپ کیوں آ گئے مدینہ میں, یہ مہاجر کیوں مدینہ میں آ گئے ہیں, ہماری اب کوئی سنتا ہی نہیں, ہماری سرداری ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول ان کی حالت, یہ بدقسمت لوگ ہیں, انہوں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو مار کھائی ہے, اب بھی اگر ایسا کریں گے تو مار کھائیں گے. وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے من کوئی ہے جو یقول کہتا ہے اذن اجازت دیجئے لی مجھے ولا اور نہ تفتنی آپ فتنے میں ڈالیے مجھے. ان میں کچھ لوگ جہاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے بالکل, لیکن انہوں نے اجازت مانگی تو بڑے عجیب و غریب قسم کے عذر پیش کیے. ان میں ایک آیا جد ابن قیس نام کا ایک ادھیڑ عمر کا انسان ہے, منافق ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا, کہنے لگا آپ نے سب کو کہا نکلو تو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں پیچھے رہ جاؤں. اذن لی اور ساتھ کہتا ہے ولا تفتنی اور مجھے گھر سے نکال کے فتنے میں نہ ڈالیے. اور اس موقع پہ آپ سے کہتا ہے
کہ میں جب جاؤں گا نا تو رومی جو ہیں، رومی بنو اسفر ان کو کہتے ہیں، تو رومیوں کی عورتوں کو جب میں دیکھوں گا تو میں صبر نہیں کر سکوں گا، آپ مجھے نہ ہی لے جائیں تو اچھا ہے۔ یعنی اس طرح کی ان کی حالت ہے، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو بغیر اجازت کے میں گناہ گار بنوں گا۔ گھر تو بیٹھنا ہے میں نے، تو بغیر اجازت کے گھر بیٹھ گیا تو گناہ گار بنوں گا، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دو باتیں، تو ایک جد ابن قیس نے یہ لفظ کہے اور اسی طرح اس نے یہ بھی جو کہا، تو اس کی ایک مراد یہ بھی تھی کہ بہتر یہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میں گھر میں بیٹھ جاؤں۔ اگر نہیں دیں گے اور بغیر اجازت کے میں گھر میں بیٹھ گیا تو خام خواہ گناہ میں پڑ جاؤں گا نا، تو یہی میرے لیے فتنہ ہے، تو آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ مذاق بھی ہے اور طریقہ واردات دیکھیں لوگوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سنیں یہ لوگ فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں۔ وہ کیا ہے فتنہ؟ وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک تو جھوٹ بولا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کیا، اور پھر جو لفظ کہے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوروار بنایا جبکہ خود قصوروار تھے۔ تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ انسان کس طرح کنی کتراتا ہے دین سے، اور پھر اس کے بعد کتنے بڑے بڑے گناہوں کو وہ جمع کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ تو پہلے ہی آلریڈی فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ جتنے کافر آئے جہنم ان کے اندر اپنے اندر سمو لے گی ان کو، یا جو بھی کافر گیا تو جہنم چاروں طرف سے اس کو گھیر لے گی، نہیں چھوڑے گی ان کو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بڑے خوش ہیں، وہاں ان کے لیے ہم نے ایسی احاطہ والی دیوار کھڑی کی یا آگ کی کہ جس میں یہ قید ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ان تصبک، اگر پہنچتی ہے آپ کو حسنتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، وہ بری لگتی ہے انہیں۔ اگر اللہ کے رسول آپ کو کوئی کامیابی، فتح، نصرت، دشمن کے خلاف کسی بھی قسم کی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو تسؤہم، ان کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی مصیبت، یہ ان کا اندر کا جو خبث ہے اللہ وہ بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، مثلا آپ کے خلاف دشمن اگر کامیاب ہو گیا ہے، تو یقولو، کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، یقیناً ہم نے سنبھال لیا تھا اپنا معاملہ پہلے سے۔ یعنی ہم بڑے ہوشیار لوگ ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے اپنی چالاکی پہ کہ ہم نے اپنا پہلے سے ہی بچاؤ کر لیا تھا، اور ہم نے ایسا رویہ رکھا جس کی وجہ سے ہم ایسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوئے جس میں آپ ہوئے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ وہ خوش ہونے والے ہیں۔ یعنی آپ کی مصیبت کو دیکھ کے اور خود شریک نہ ہو کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، بڑا عجیب رویہ ہے۔ یعنی یہ حقیقت یہی ہے کہ بعض اوقات ایک تو ہوتا ہے نا ایمان کا اظہار کہ میں پکا مسلمان ہوں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام کا ساتھ دینا، دین کا ساتھ دینا۔ یعنی اظہار تو بندہ کر دیتا ہے، لیکن دین کا جب ساتھ نہیں دیتا تو یہ بھی اظہار نہیں ہے۔ یہاں یہی حالت تھی۔
آج بھی دیکھ لیں، بہت سے مسلمان ہیں ہم میں، کہتے ہیں مسلمان ہیں مگر دین کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اگر پتہ چل گیا کہ میں مسجد کا نمازی ہوں، خطبہ سنتا ہوں اور تھوڑی سی دینی کتابیں پڑھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو میرا شمار بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں یہی بڑا الرٹ ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے، احتیاط کرنا ہے، جبکہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان لوگوں کے عقیدے کو درست کیجئے جو وقتی حالات کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اپنی چالیں، ہماری اپنی جو ترکیب ہے وہ بڑی کامیاب رہتی ہے اور ہم پہلے سے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ ان کو کہہ دیجئے اللہ کے رسول، لن یصیبنا، تم مجھے کہتے ہو، یعنی مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو تم خوش ہوتے ہو؟ سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر وہی، ما جو کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، لنا ہمارے لیے۔ ان کو بتا دیجئے اللہ کے رسول، کوئی بھی تکلیف ہمیں آئی، کوئی خوشی آئی تو بس اس وقت آئے گی جب جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہی آئے گی اور کچھ نہیں آ سکتا۔ اگر تکلیف لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی، چاہے ہم گھروں میں بیٹھیں یا میدان جنگ میں بیٹھیں، اور اگر خوشی لکھی ہے تو وہ بھی آ کے رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یعنی کچھ بھی فائدے کی چیز کا حصول ہو یا نقصان دہ چیز کو انسان دور کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتماد یا اعتقاد یا بھروسہ اور توکل اگر ہو تو اللہ پر ہو، لوگوں پر نہ ہو۔ قل کہہ دیجئے، حل تربصون، کیا نہیں تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارے میں، الا مگر احدا، ایک کا، الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے۔ حسنہ اس کی تثنیہ کیا ہے؟ حسنیین، ٹھیک ہے، حسنیین۔ اللہ کے رسول ان منافقوں سے کہیے کہ تم ہم پر کسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے کا تم انتظار کر رہے ہو تو بات سنو، دو باتوں میں سے ضرور، یعنی تم دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں، اور دونوں چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، نقصان نہیں ہے ان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دشمن کے پاس جائیں، اس سے لڑیں اور ہمیں فتح نصیب ہو، یا پھر جائیں لڑیں اور ہم شہید ہو جائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز شہادت کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ دشمن پر اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کر دے، تو اس میں ہمیں دنیا کا بھی ثواب ملتا ہے، دنیا کی بہت بڑی غنیمت ملتی ہے، اور آخرت کا ثواب الگ ہے۔ تو ایک بھلائی تو یہ ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اور دوسری بھلائی یہ کہ ہم وہاں جائیں اور زندہ واپس نہ آئیں۔ اس لیے کہ جب ہم نکلتے ہیں نا تو تمہاری خواہش یہ ہوتی کہ کاش یہ زندہ واپس نہ آئیں، تو یہ بھی بھلائی ہے ہمارے لیے کہ ہم جائیں وہاں جا کے شہید ہو جائیں، اور شہادت کا مقام اور درجہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو تم تو ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہو، مگر ہم تمہارے بارے میں کیا سوچیں؟ ہم تمہارے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ اپنی جناب سے تمہیں کوئی مصیبت سے دوچار کرے، کوئی سزا تمہیں دے، یا بِأَیْدِینَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی ہمیں اجازت دے اللہ تعالیٰ کہ ہم تم پر مسلط ہوں اور تمہیں سخت قسم کی ہم سزا دیں، بس یہ ہے۔
تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں کا انتظار کر رہے ہو، فتح یا شہادت، اور ہم تمہارے بارے میں بس اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی جناب سے کوئی تم پر عذاب نازل کر کے بڑی سے بڑی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دے، یا پھر اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم تمہیں پکڑیں اور تمہیں سزا دیں۔ اس لیے کہ تمہاری منافقت، تمہاری بار بار کی سازشیں، تمہاری حرکتیں نہ اللہ کو پسند ہیں، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ مسلمانوں کو پسند ہے۔ اس لیے اب تو بس یہی موقع رہ گیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم کیا آتا ہے، اور جو ہی آیا تو پھر یاد رکھو فَتَرَبَّصُوا، تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ تم انتظار کرو، ان دو چیزوں کو دیکھ لو، ہماری فتح کو یا شہادت کو، اور ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کب حکم نازل کرتا ہے اور تم پر ہم عذاب بن کے ٹوٹ پڑیں تو تمہیں سزا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔